حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ اللہب سے، جس کا دوسرا نام سورۃ المسد ہے، اس سے گزر رہے تھے۔ اور اس صورت میں ہم نے ابو لہب کے بارے میں اور اس کے نافرمانیوں کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں، اس کی ہلاکت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج آخری مرحلے میں ہیں، پہلے آیتیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ سیصلی، ان قریب وہ داخل ہو جائے گا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب جو بھڑکنے والے شعلے والی ہوگی، شعلوں والی آگ ہوگی، وَمُرْأَتُهُ اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی ہوگی، جس کے گردن میں پٹسن کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ابو لہب کے بارے میں اس کی زندگی میں ہی اس کے جہنمی ہونے کی خبر دے دی، اور یہ سورت نازل ہونے کے بعد بھی ابو لہب 10 سال تک زندہ تھا۔ اگر وہ چاہے تو قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے یا اس آیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے یعنی دکھاوے کا ایمان قبول کر سکتا تھا کہ بھئی دیکھو تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ میں آگ میں جانے والا ہوں، میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں تو ایمان لا چکا ہوں، میں تو مسلمان بن چکا ہوں، پھر تمہارا قرآن کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس طرح وہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی وہ ایمان قبول کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس بات کی توفیق بھی نہیں دیا۔ وہ چاہ کر بھی غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹے موٹے جو ہے ایمان قبول بھی نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے اس کو دور رکھا، اس کو بھڑکنے والے شعلوں کی آگ میں داخل کرے گا۔ یعنی ابو لہب، لہب کے معنی شعلے والے، لال انگارے کی طرح اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا، انگاری کی طرح تھا اور بہت حسین و جمیل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفت کے مطابق ہی وہ آگ میں داخل کرنے والا ہے۔ تم شعلے کی طرح نظر آتے ہو نا، تم کو شعلوں والے آگ میں ہی داخل کیا جائے گا۔ فرعون نے کہا تھا ہذہ الانہار تجری، یہ سارے کے سارے نہر دیکھو، ندیاں دیکھو، یہ میرے ہیں اور میرے محل کے نیچے سے بہتے رہتی ہیں۔ تو فرعون نے نہروں پر غرور کیا تھا، سمندروں پر تکبر کیا تھا، اس نے کہا تھا یہ سب میرے حکم سے بہتی ہیں، تو اللہ نے اس فرعون کو اسی سمندر میں، اسی نہر میں، اسی پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا۔ قارون نے اس خزانے کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ سب میں اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، اپنے علم سے کمایا ہے، تو اس قارون کو اللہ تعالیٰ نے اسی خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک اسی خزانے کے ساتھ دھستا رہے گا۔ تو جو ہے یعنی متکبر آدمی جس پر تکبر کرتا تھا، جس میں اس کو غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا، اسی کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں پر بھی ابو لہب کو آگ میں ڈالنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی رہنے والی ہے۔ اس کی بیوی کون ہے؟ ام جمیل اس کا لقب، ابو لہب شوہر کی کنیت، نک نیم، اور اس کی بیوی جس کا اصل نام اروا تھا لیکن اس کا نک نیم ام جمیل، یہ بھی بہت حسین و جمیل تھی، اس لیے اس کی کنیت ام جمیل رکھا گیا تھا۔ اروا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہے، یعنی ابو لہب کی بیوی ہے، ابو لہب چاچا ہے، یہ اس کی بیوی ہے، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں حد کر دی۔ اب دیکھو آپ اللہ تعالیٰ کیسا سسٹم بنایا ہے، بھئی ایک طرف جو ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ہے، اور ایک طرف ابو طالب
اور ان کی بیوی ہے فاطمہ بنت اسد۔ ابو طالب نے حد درجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ٹھیک ہے ایمان نہیں لے کر آئے لیکن زندگی بھر آپ کی مسلسل حمایت کرتے رہے، لیکن ان کی بیوی فاطمہ ایمان قبول کرتی ہے۔ چاچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی فاطمہ بنت اسد ایمان قبول کرتی ہے، اور ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ یتیم تھے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، دادا کا انتقال ہو جاتا ہے تو ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حد درجے آپ کی پرورش کی۔ اللہ کے رسول اپنے چاچی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری یہ فاطمہ چاچی نے مجھے اپنے سگے بچوں سے زیادہ محبت دی، مجھے اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ مجھ سے پیار کیا، سگے بیٹوں سے زیادہ اچھا مجھے کھلایا، سگے بیٹوں سے زیادہ اچھا مجھے پہنایا۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے لیے جان بھی قدم بچھانے تیار ہیں، اور یہ ہے ام جمیل اللہ کے رسول کی یہ بھی چاچی ہے لیکن یہ کانٹے بچھا رہی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک ہی خاندان میں رشتہ داروں میں ایک جان دینے تیار ہیں، یہ جان لینے تیار ہے۔ یہ عمدہ سے عمدہ کھانا کھلانا چاہتی ہے اور یہ کانٹے بچھانا چاہتی ہے، اور یہ عزت دینا چاہتی ہے، اور یہ اللہ کے رسول کے پیچھے پھرتے پھرتے پاگل مجنون جو ہے لقب دے رہی ہے۔ کہ اسی لیے یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر جاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات اپنے قمیص کو آپ نے کفن کے طور پر دیا، ان کو اپنا قمیص حوالے کیا کہ میرے قمیص میں اللہ جو ہے میری چاچی کو کفن دیا جائے۔ قبر میں اترے، قبر میں اتر کر سیرت نگاروں کے کہنے کے مطابق قبر سے کہا اے قبر میری چاچی تمہارے پاس آ رہی ہے، میری چاچی تمہارے پاس آ رہی ہے، اس کو تم جو ہے عذاب نہ دینا، اس کو تم تکلیف نہیں دینا۔ قبر کے اندر مٹی کو صاف کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر کو صاف کر رہے ہیں، دیواروں پر ہاتھ لگا رہے ہیں، اس دیوار پر ہاتھ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری چاچی آنے والی تمہارے پاس مہمان بننے والی ہے، تم اس کو تکلیف نہیں دینا۔ اللہ کے رسول کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ، یہ بھی چاچی ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ اور دوسری چاچی ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ ایسی چاچی ہے جو جہنم میں لکڑیاں ڈھونے والی ہے، جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر عجیب یعنی اتفاق دیکھیے آپ کیسے اللہ تعالیٰ 4 عورتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت مریم ہے، اور نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہے، اور آسیہ یعنی فرعون کی بیوی کا تذکرہ بھی کیا۔ اب ذرا دیکھو آپ یہاں پر مریم علیہ السلام ان کی کفالت کرنے والے زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی کفالت کرنے والے زکریا علیہ السلام انتہائی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ مریم علیہ السلام بھی اللہ کے مقبول بندی ہیں، زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے بہت ہی مقبول بندے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کی جو وائف ہے انتہائی نافرمان ہے، انتہائی نافرمان۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے اور ہی بہت ہی پیارے بندے، اور ان کی بیوی بڑی ہی مبغوض بیوی ہے، ستانے والی بیوی، ٹینشن دلانے والی، کھٹ پٹ کرنے والی بیوی، اور نافرمانی کرنے والی بیوی، ایمان سے دور رہنے والی بیوی، بھڑکانے والی بیوی، شوہر کے خلاف جانے والی بیوی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی بہت ہی نافرمان، حد درجے نافرمان بیوی ہے۔ اور فرعون حد درجے نافرمان ہے، لیکن ان کی بیوی آسیہ بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو فرماندار ہے۔
اور ایک ہے کیا کہتے ہیں اس کو ابھی ابو لہب ہے اور ان کی بیوی ام جمیل ہے. ام جمیل یہاں دیکھو آپ، یہ بھی دونوں ٹاپ لیول کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے. یہاں شوہر جو ہے حد درجے اطاعت گزار ہے، ان کی بیویاں حد درجے نافرمان ہیں. یہاں پر شوہر حد درجے نافرمان ہے، بیوی حد درجے اطاعت گزار ہے. ابو لہب اور ام جمیل یہ دونوں کے دونوں حد درجے کے نافرمان ہیں، حد درجے کے نافرمان ہیں. اللہ کے بھی مخالف، نبی کے مخالف، رشتہ داروں سب کے مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے، یعنی دنیا کے اندر سب لوگوں کو مثال کر کے بیان کر دے. دیکھو تم میں جوڑے کچھ ایسے ہوں گے جو دونوں کے دونوں حد سے زیادہ اللہ کے پیارے ہوں گے. کبھی ایسے ہوتا ہے شوہر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، بیوی بہت بڑی نافرمان ہوتی ہے. کبھی جو ہے شوہر حد درجے نافرمان ہوتا ہے اور بیوی جو ہے حد درجے اطاعت گزار ہوتی ہے، اور کبھی دونوں کے دونوں ہی ملعون اور جہنمی ہوتے ہیں. تو سب کے لیے مثالیں ہیں. شوہر نیک ہے، بیوی جو ہے مطلب نافرمان ہے. بھائی یہ کیا زندگی دیکھنا پڑ رہا ہے، میری بھی اتنی نافرمان ہے، کیوں مجھ پر عذاب بن کر بیٹھی ہوئی ہے؟ تو بھائی یہ تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے انبیاء کرام کو اس طرح سے گزرنا پڑا. نافرمان بیوی ہے تو کوئی نیک آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں اکیلا ہوں اس دنیا کے اندر. نہیں، تم سے پہلے تم سے زیادہ ستانے والی بیوی بھی گزر چکی ہے. اگر بیوی نیک ہے، شوہر حد درجے نافرمان ہے، وہ گلا کر رہی ہے تو نہیں، تم گلا مت کرو، کیونکہ تم سے پہلے فرعون گزر چکا ہے، آسیہ کا شوہر جو حد اطاعت گزار تھی لیکن شوہر ستانے والا تھا. یعنی مثالیں شوہر کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے، بے ایمان والوں کے لیے بھی. نافرمانی میں ٹاپ لیول میں بھی ہے، فرما برداری میں بھی ٹاپ لیول میں ہے، شوہر کی اطاعت میں بھی ٹاپ میں ہے، بیوی کی اطاعت میں بھی ٹاپ میں ہے. ساری کی ساری مثالیں اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گردن میں پٹسن کی رسی ہوگی. ام جمیل کے گردن میں ہار تھا اور وہ کہتی تھی کہ اس ہار کو میں بیچ کر محمد کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں، محمد کے خلاف جنگ کرنے والی ہوں. یہ ہار، اس کو فخر، یہ ہار کو بیچوں گی اور اس کی دشمنی کروں گی، یہ ہار کو بیچوں گی اسے دشمنی کرتی رہوں گی. تو اللہ نے اس کے ہار کو وہ جو ہے یعنی قیامت کے دن پٹسن کی رسی کو تبدیل کر کے وہاں پر اس گھٹک سیٹ جائے گا اور اس کے گلے میں رسی رہے گی، وہاں پر عذاب میں دھاکتی رہے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پورے صورت کے اندر اپنوں سے بھی مطلب دشمنی ہو سکتی ہے، اور سب سے پہلے اپنے بھی آپ کے پیغام کو رد کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ساتھ دینے والا ہے. اور اس کام کو لے کے آگے بڑھتے رہنا، یہ اس میں جو ہے ٹیک اوے ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پیغام کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.